اب دھیان سے سنیے، یہ ہندوستان کا کوئی بزرگ نہیں ہے، ملک شام سے آیا ہوا ایک ایسا بزرگ ہے جس کی ولایت کو حکیم اجمل خان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر عبد المجید بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت برائی شروع کی گئی کہ مولانا تو ایسے تھے اور ایسے تھے، شامی بزرگ کا خبردار، ان کے بارے میں ایسا نہ کہنا، تو اس وقت بیرسٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بس کرو، میں ان کے بارے میں جو دیکھ چکا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں ان کے بارے میں جو دیکھ چکا ہوں، بس وہ دیکھ چکا ہوں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا آپ کی کرامتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کیا دیکھا ہے وہ بتائیں۔ اب شامی بزرگ زبان سے بات نکل گئی، چھپا رکھا تھا، زبان سے بات نکل گئی، تو کہا کیا دیکھا؟ کہا چھوڑ دو، دیکھا لیکن ہے، کچھ کہنا نہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں، لیکن میں دیکھ چکا ہوں۔ کہا نہیں، اب تو آپ کو بتانا پڑے گا دیکھا کیا ہے۔ جب بہت ضد کیا بیرسٹر عبد المجید نے، وہ خود بیان کرتے ہیں، تو شامی بزرگوں کو بہت مجبور کیا، تو وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ سنو، ایک مرتبہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دی، تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول کی محفل سجی ہوئی ہے اور صحابہ کرام جلوگر ہیں، اور اس میں مولانا احمد رضا موجود ہے۔ حضور کہتے ہیں احمد رضا واز کرو، واز کرو، واز کرو۔ بارگاہ رسالت میں جس کو واز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس شخص کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ جو دربار رسالت کا واعظ ہو اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، جو دربار رسالت کا واعظ ہو۔ یہ مرتبے یوں ہی تھوڑی ملتے ہیں، یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملتے ہیں۔ آپ کہنے آپ کہ یہ تو گستاخی ہو، حضور کے دربار میں حضور بیٹھے اور مولانا واز کر رہے ہیں، یہ کیا بیان کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ذمہ داری مجھ پہ نہیں، وہ شامی بزرگ پہ ہے، لیکن اگر آپ الزام لگاتے تو آپ سنیے، ایسے بہت سے ہوئے کہ حضور بیٹھے ہوئے اور کوئی واز کر رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، شرف الدین بوشیری نے پڑھی، حضور نے سنا، اور اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو آ جاؤ اب 17 تاریخ کو یا 17، 18، 19 کو حضور توتی ہند ملک الشعراء حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا عرس بھی آ رہا ہے، عرس بھی آ رہا ہے۔ حضرت امیر خسرو کلام لکھ کے لاتے ہیں، حضور کی محفلیں آج بھی سجتی ہے، عاشقوں کو پتہ ہے، جن کے پاس عشق نہیں بیچارے وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے، عمر کے مٹی میں نہیں ملے، ارے ان کے عشاق زندہ ہیں، قبروں میں عشاق سلامت ہے، ان کے کفن سلامت ہے۔ جو عاشق ہو جاتا ہے نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ سوچ لینا کہ وہ انہوں نے واز کیسے کیا وہاں، معاذ اللہ وہ سب کو سنا، وہاں واز کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، وہاں واز کا مطلب یہ نہیں، وہ تو محفل رسول اللہ کی تھی، وہاں یہ تھا کہ صاحب وجاہت جلوگر تھے، صاحب جمال جلوگر تھے، اور جمال کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ طرز واز کا، یہ طرز، اور یہ تو جنت میں بھی ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جلوگر ہوں گے، خدا رب العزت اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا، اور حکم دیا جائے گا اے میرے محبوب کے غلاموں، حبیب کو بغیر دیکھے تم ان کے جلووں کو، ان کے حسن کو بیان کرتے تھے، آج محبوب کو دیکھتے جاؤ اور ان کے ترانے گنگناتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں بھی محفل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وہاں بھی ان کی محفل ہوگی، وہاں بھی ان کی محفل۔ یہاں بن دیکھے ان کے رخسار کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کے لبوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کی نرگسی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کے قد زیبا کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کی پیشانی اقدس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کی ابرو مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا مزے ہوں گے عاشقوں کے کہ جنت میں رسول پاک جلوگر ہوں گے، حضور جلوگر ہوں گے، اور عاشق میں حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو حضرت امیر خسرو نعت لکھ کے کلام لکھ کے لاتے ہیں۔ خسرو کیا لائے؟ سرکار محبوب الہی نے پوچھا کیا لائے؟ خسرو نے کہا حضور کلام لکھا ہے۔ کہا بتاؤ؟ بتایا، دیکھا۔ خسرو بہت اچھا لکھا، مگر سادی تو سادی ہے، مگر سادی تو سادی ہے۔
پھر گئے، پھر اچھا لکھا، اس سے اچھا لکھا، پھر کیا سرکار کلام لکھا، محبوب الہی سے کہا کیا لکھا؟ یہ لکھا، بہت اچھا، مگر سادی تو سادی ہے، سادی کی بات ہی الگ ہے۔ اسی طرح روز ہوتا رہا۔ بھائی لکھنے والا تو اپنا خون نچوڑتا ہے نا، ایسے ہی تھوڑی اشعار بنتے ہیں، وہ تو ادھر ادھر سے چوری چماری کر کے ادھر ادھر کا جوڑ لیں تو الگ بات ہوا۔ تو ہماری گلی محلے میں تو بچہ بچہ شاعر ہے نا، وہ ادھر سے نکالا ادھر سے نکالا، ادھر سے جوڑا ادھر سے، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن جو واقعی شاعر ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کلام کیسے تیار ہوتا ہے۔ گویا کے دل کے جذبات قلم پر آتے ہیں اور قلم کی نوک سے کاغذ پہ بکھرتے ہیں۔ حضور سرکار نظمی سے میں نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے میں کبھی کاغذ قلم لے کر بیٹھتا نہیں تھا، بلکہ جب نعت آتی تھی تو میرے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، میرے وجود کی کیفیت بدل جاتی تھی، اور قلم سنبھالتا تھا اور کلام ہو جاتا تھا۔ یہ لکھا نہیں جاتا ہے، لکھوایا جاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ آتے ہیں مضامین غیب سے، ایک مقام پر کہا ہے کہ غیب سے مضامین آتے، اس لیے کہ محبوب کی نعت جو ہو پھر وہ غیب سے، غیب داں کا ذکر تو پھر غیب سے ہی آئے گا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ تو حضور میں محبوب الہی کہتے ہیں مگر سادی کی بات الگ ہے۔ ایک دن خسرو نے کہا سرکار جب آتا ہوں آپ سادی کا ذکر کرتے، سادی کی بات ہے، یہ سادی کا کیا ذکر ہے؟ سادی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ سادی شیرازی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کئی روایتیں آتی، ایک جو میرا ذوق رہنمائی کرتا وہ یہ ہے کہ محبوب صاحب نے اپنی چادر حضرت امیر خسرو کے سر پہ ڈال دی اور فرمایا دیکھ سادی کیا ہے، تو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے سادی پڑھ بلغل علا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس دربار مصطفیٰ میں، اور خاص بات سعدی کے ان 4 مصروں کی خاص بات یہ ہے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ 4 مصرے لکھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 مصرے بنے، چوتھا بنتا نہیں تھا۔ پریشان ہوئے، اسی پریشانی اور فکر کے عالم میں آنکھ لگی تو حضور خواب میں تشریف لائے، کا سادی بات کہہ کہا کریم آقا، بندہ پرور آقا، بندہ نواز آقا، آپ کی بارگاہ میں نعت لکھنا چاہتا ہوں، 3 مصرے لکھیں۔ کہا کیا لکھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوں؟ سرکار فرماتے ہیں صلو علیہ وآلہ، یہ چوتھا حضور نے عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مدحت کرنے والوں کو یہ مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول، محبت رسول پہ کام کیا۔